خوش آمدید. صبح سویرے پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں اور حمزہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر کبھی اس کے بارے میں بات کی گئی تو یہ پینڈیمک کی تو ایک ہم صورتحال سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ ایک ایپیڈیمک کی صورتحال اس وقت ہیپیٹائٹس کے حوالے سے, جگر کے امراض کے حوالے سے ہے. تو بہت اچھی خبر ہے جو کہ ہم اس وقت اپنے دیکھنے والوں کو بتانے جا رہے ہیں. بالکل, خیبر پختونخوا میں جو صحت کارڈ رکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک اجلاس میں متعلقہ حکام کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ صحت سہولت پروگرام میں جگر کی پیوند کاری کے ضرورت مند جو مریض ہیں ان کو بھی شامل کریں. اس سے پہلے اس آپریشن کے لیے پہلے تو ملک میں ہی نہیں ہوتا تھا, باہر جانا پڑتا تھا, بہت اخراجات آتے تھے. پھر ملک میں بھی ہوا تو پرائیویٹ جگہوں پہ بہت اخراجات آتے تھے. اب یہ جو اعلان کیا گیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مرحلہ وار صوبے کی پوری آبادی تک اس کا سلسلہ جو ہے بڑھایا جائے گا. صحت سہولت کارڈ کے اجرا کے بعد مالاکنڈ ڈویژن میں گزشتہ ماہ کے مقابلے میں ہسپتالوں میں داخلوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. ہاں, یہ پروگرام 2015 میں 4 اضلاع میں جرمن بینک کے تعاون سے جو ہے شروع کیا گیا تھا, جس میں صوبے کی 3% آبادی کا احاطہ کیا گیا تھا. اس کی توسیع 2016 میں 51% تک کی گئی تھی. اور کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی خبر ہم سناتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی حد تک ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے. 2017 کے اگر فگرز دیکھیں تو 59% اور 2020 میں پورے صوبے میں یہ سہولت جو ہے یہ پھیلا دی گئی تھی. صحت سہولت پروگرام کے حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1 جنوری 2021 کو ہزارہ, مردان اور پشاور, اور 1 فروری کو کوہاٹ, بنو اور ڈیرہ اسماعیل تک اس پروگرام کی توسیع کر دی جائے گی. اور صحت سہولت جو پروگرام ہے اس سے وابستہ حکام یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پروگرام مریضوں کے لیے ایک نعمت ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ انہیں زیادہ تر بیماریوں کے لیے مکمل کوریج مل رہی ہے, جس کے لیے اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے, بہت زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے. اور اب جو کارڈ ہے اس کی لمٹ 10 لاکھ کے قریب تھی, اور یہ تو بڑے مہنگے علاج ہیں, تو یہ کیسے ہوں گے؟ یہ بات کرتے ہیں اس حوالے سے, اور ہمیں یہ کہنے میں میرا خیال ہے کوئی ابھی ہم بریک میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے حمزہ کہ کے پی جو ہے وہ لیڈ لے گیا اس معاملے میں, اور بہت تمام صوبوں کو اسے فالو کرنا چاہیے. انیشیٹیوز ایسے آ رہے ہیں, سیکنڈ شفٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جو بچیاں نہیں جا سکتی ان کو اسکول میں پڑھایا جائے, یہ ہم انیشیٹیوز کی بات کرتے ہیں اور یہ کریڈٹ ہے. اینڈ وی آر ریئلی ہیپی اباؤٹ اٹ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت اچھی وہاں سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں. لیٹس ہوپ کہ باقی جگہوں سے بھی ہمیں اچھی خبریں اسی طرح سے سننے اور دیکھنے کو ملیں. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں صحت سہولت پروگرام کے صوبائی ڈائریکٹر محمد ریاض پنولی صاحب سے. تھینک یو فار جوائننگ اس. ہم اپنا ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی خوشی, اور یقینی طور پر عوام بھی اس حوالے سے بہت ایکسائٹیڈ ہوگی. جگر کی پیوند کاری مہنگا ایک جو ہے پروسیجر ہے, آپریشن ہے. اس کے کارڈ کی کوریج جو ہے یہ صرف 10 لاکھ روپے ہے. تو کیسے آپ نے اس میں ڈالا ہے کہ مریض جو ہے اس کارڈ کے ذریعے صرف 10 لاکھ روپے تک کی میں جگر کی پیوند کاری کروا سکے گا, یا اس کی لمٹ بڑھائی جائے گی؟ شکریہ میڈم. صحت سہولت پروگرام میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو پیکیج لمٹ ہے وہ 1 ملین روپیز ہے, 10 لاکھ روپے. لیکن وہ انشورنس کمپنی کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے حساب سے ہے. اگر حکومت کوئی ایسا میکینزم نکال لے کہ جو 10 لاکھ روپے ہے وہ انشورنس کمپنی پے کرے اور باقی پیسے جو حکومت ڈائریکٹلی پے کرے. لیور ٹرانسپلانٹ جو ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جس کے ہمارے پاس بڑے کلیئر اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں, اس لیے اس کی جس کو ہم بولتے ہیں کہ رسک کیلکولیشن وہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ہم نے انشورنس کمپنی سے اس سلسلے میں بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکچوئل کاسٹ بیسس پہ آپ اس کو شامل کریں گے. ایکچوئل کاسٹ بیسس کا مطلب یہ کہ مریض جن کا علاج ہوگا ہسپتالوں میں, جن کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا, تو ان کے جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم پے کریں گے. ہم نے اس سلسلے میں ایک ریزرو فنڈ پہلے ہی کچھ بیماریوں کے لیے, جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, گردے کی پیوندکاری ہمارے پروگرام میں پہلے سے شامل ہے, وہ بھی 10 لاکھ روپے میں نہیں ہو سکتی, اس میں بھی کبھی 14-15 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں. لیکن ہم نے ایک ریزرو فنڈ رکھا ہے جس میں سے ہم ایڈیشنل کاسٹ پے کرتے ہیں. یہاں بھی ہم ایسا ہی کوئی میکینزم نکال رہے ہیں. آج ہماری شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہے 12 بجے. ہم ان سے جو ایکچوئل کاسٹ ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی, اور ہو سکتا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہم اس میں شامل کر دیں. سو آج ہماری میٹنگ ہے اور ہم نے سمری پہلے سے تیار کی ہے, تو ہم اس کو فائنلائز کر دیں گے. گڈ ہاسپٹل جو اکوپڈ ہے اس طرح کی سرجریز کے لیے حمزہ, جو ملک میں بہت کم ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سب کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے مشاورت کے عمل میں. ڈاکٹر صاحب, ابھی تک تو پاکستان جگر کی پیوند کاری میں مکمل عبور حاصل نہیں کر سکا ہے. اگر کسی مریض کا کیس سیریس ہو, بیرون ملک جانا پڑے, تو کیا یہ پروگرام اس کی بھی اجازت دے گا؟ حکومت کچھ اس میں بھی فنڈنگ کرے گی؟ دیکھیں, کوشش تو ہماری یہی ہوگی کہ ہم
اپنے ملک کے اندر جو ہے کیپیسٹی بلڈ کریں اور وہاں پہ کریں. شفا انٹرنیشنل میں گردے کی پیوند کاری بھی ہوتی ہے, وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہے, آغا خان انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے وہاں بھی ہوتا ہے. سو کوشش تو ہماری یہ ہوگی کہ پہلے مرحلے میں ہم انہی لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور یہیں سے کروائیں. ہم سمری تو چیف منسٹر کو بھیجیں گے, جیسے ان کا ڈیسیجن آئے گا اس حساب سے پھر ہم فیصلہ کریں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان میں اچھی خاصی کیپیسٹی ہے ڈاکٹرز کی, لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. تنولی صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک PKLI تھا, آج بھی ہے, وہ بنائی اسی لیے تھا گردے اور جگر کی پیوند کاری کے لیے. ابھی بھی وہ ایفیکٹیو ہے, کام کر رہا ہے. صوبائی وزیر صحت پنجاب جو ہے وہ اس حوالے سے کہتی رہتی ہیں. تو وہاں پر تو بنائی اس لیے تھا کہ گردے اور جگر کی پیوند کاری کی جائے. پوری دنیا سے سرجنز اور ڈاکٹرز آ رہے تھے, پھر اسے بند کر دیا گیا, کہا گیا اس میں بڑی وہ. تو آپ پرائیویٹ لوگوں سے جو کنسلٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں بھی, اور PKLI اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے اس طرح کی پروسیجرز, تو وہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. تو اس میں پرائیویٹ طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حکومت کے اپنے منصوبوں سے کیوں نہیں ہم گائیڈ لائنز لے سکتے؟ دیکھیں, ایک ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے وہ لمیٹڈ ان کی کیپیسٹی رہتی ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارا پبلک سیکٹر جو ہے وہ انڈر ریسورس بھی رہتا ہے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو لمبا عرصہ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس وجہ سے ہم نے کوشش یہ کی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں شامل کریں. تو پرائیویٹ سیکٹر اگر شامل ہوتا ہے تو ایک اچھی انوائرمنٹ ہوگی کمپٹیٹیو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں. اور دوسرا یہ کہ جو پبلک سیکٹر کے اوپر برڈن ہے وہ بھی کم ہوگا. اور ویسے بھی محکمے جو ہوتے ہیں صحت کے, ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو اچھا علاج فراہم کرنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے پبلک سیکٹر ہی جو ہے وہاں سے ان کو علاج دیا جائے. تو انشورنس میں ویسے بھی یہ ایک طرح کی انشورنس ہوتی ہے, تو اس میں ویسے بھی ہم پبلک سیکٹر کم یوٹیلائز ہوتے ہیں, زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر یوٹیلائز ہوتے ہیں, لیکن ایک اچھی انوائرمنٹ رہے گی کمپٹیٹیو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, کچھ شکایات پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں, اکثر لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا, جو صحت کارڈ لے کر جاتے ہیں, جو پرائیویٹ مریض ہوتے ہیں ان کو پریورٹی دے دی جاتی ہے. ایسی شکایات کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ہسپتالوں سے کیا بات چیت کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, صحت سہولت پروگرام جس کو خیبر پختونخوا میں اب ہم صحت کارڈ پلس کہتے ہیں, یہ انسانوں کا بنایا ہوا ترتیب دیا ہوا ایک پروگرام ہے. اس میں پرفیکشن پہلے دن سے کبھی نہیں رہتی. ہم مسلسل ایکسپیریمنٹ کرتے جاتے ہیں, اور جو ایشوز آتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ٹیکل کرتے جاتے ہیں. شروع میں بہت ایشوز تھے, وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے, اور اب ہماری 5-6 سال کا یہ جو سفر ہے اس میں ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ ہم بہت ساری جو ایشوز ہیں اس میں ان کو اوور کم کر لیں گے, اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری لائیں گے. شکایت رہے گی لیکن ہم ازالہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل. یہ بھی بتا دیجیے گا اس میں یہ کووڈ وغیرہ بھی شامل ہے, کیونکہ عموماً یہ بڑے بڑے امراض تو آپ کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی کووڈ کے ساتھ تو اس کو بھی یہ صحت کارڈ جو ہے وہ کور کر رہا ہے؟ میڈم, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک انشورنس پروگرام ہے, اس میں رسک کیلکولیٹ ہوتا ہے. تو رسک ہمیشہ وہی کیلکولیٹ ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ اس کا ہمیں آئیڈیا ہو. کوئی بھی ایپیڈیمک ہو گیا یا بہت بڑی نیچرل کیلیمٹی ہو گئی, اس کا رسک پہلے سے کیلکولیٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کووڈ سے ریلیٹڈ اگر کمپلیکیشنز بڑے لیول کی ہوتی ہیں تو پھر اس کے لیے حکومت ویسے بھی اضافی فنڈ تجویز کرتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پی میں ہونے والی ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو کہ صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے, اور آج پوری دنیا میں بچوں کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے, اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے آج بات کی جا رہی ہے. یہ دن منانے کا بنیادی مقصد بچوں کی تعلیم, صحت, تفریح اور ذہنی تربیت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے. بچوں کے حقوق ہیں کیا؟ رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ ٹو فوڈ, ہیلتھ, اور اس کے بعد کھیلنے کی سہولت, ان کے اپنے جو رائٹ ٹو ول, یہ جو حمزہ نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اپنی زندگی کے بارے میں اپنی رائے رکھنے کی آزادی, اس کو رسپیکٹ کرنا, اس کو تسلیم کرنا, اور سب سے زیادہ رائٹ ٹو مستی. بچوں کا یہ رائٹ جو ہے نا, یہ نہیں لینا چاہیے. بچے اگر شرارت کر رہے ہیں ان کو کرنے دینی چاہیے, کیونکہ یہ اچھا سمجھا جاتا ہے فرا یہاں پر کہ ہمارا بچہ تو تنگ ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں کیوں نہیں تنگ کرتا. اچھی بات ہے کہ بچہ کچھ تنگ تو کرے, ایکٹیو تو ہو رہے. بالکل صحیح. سو یہ ایک زمانے سے اس کو منایا جا رہا ہے. 1989 میں
عالمی دن منایا گیا. پہلی دفعہ اس دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کے منظور شدہ حقوق کا اعلان کیا, جس کے تحت جو تمام رکن ممالک ہیں وہ لازم ہے کہ بچوں کو صحت, تعلیم, تحفظ, صاف پانی, صاف ماحول سمیت تمام بنیادی سہولیات فراہم کریں. پاکستان سگنیٹری ہے ایسے ہی ہے اور پاکستان باؤنڈ ہے. پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. صحت کی بنیادی سہولیات نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بات کرتے رہے, تصویریں دکھاتے رہے, اور وہ مسائل ابھی تک بچوں کے موجود ہیں, نشوونما نہیں ہو یا پھر اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اب کام کیا جا رہا ہے, لیکن یہ تمام کام بہت عرصے سے ہونے کی ضرورت ہے. جنسی جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, آئے دن اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور ایسے جرائم میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے کے لیے زینب الرٹ بل منظور کیا گیا تھا. اور مجموعی طور پر ملک میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مزید کئی اقدامات اٹھانے کی ضرورت بھی ہے, جو ابھی بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. گھر سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور یہ اسٹیٹ لیول تک جاتا ہے. فرح اس سے ہم بات کریں گے قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کی چیئرپرسن افشاں تحسین باجوہ صاحبہ. بہت شکریہ افشاں ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں CRC پہ عمل درآمد کے حوالے سے مختلف حکومتوں نے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. جو چلڈرن رائٹس کنونشن ہے اس کے اوپر کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کتنے ہم اس میں کامیاب ہیں, کہاں تک ہم کہیں گے کہ ہم ناکام ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستان کو اور ڈیفینیٹلی تمام دنیا کو یہ بچوں کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے مبارکباد دوں گی, اور اس کو ہمیں ایک بالکل عید کی طرح منانا چاہیے. اور یہ بہت خاص دن ہے, اور میرے لیے تو بہت ہی خاص ہے کیونکہ چائلڈ رائٹس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میرے خیال سے آج کا تمام دن ہمیں بچوں کے نام کرنے کی ضرورت ہے. تمام ڈیوٹی بیئررز اور سب سے اوپر تو پالیسی میکرز اور لیجسلیٹرز ہونے چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے میرے خیال سے ایز این ایمرجنسی, ایز اے پرائیورٹی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بچوں کی پرسنٹیج دیکھیں کہ ہمارے جو آلموسٹ 46% سے زیادہ نوجوان اور بچے ہیں اس ملک میں, تو ان کے پروپورشنیٹ ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اسی طرح سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام گورنمنٹس اپنے طور پہ ڈیفینیٹلی پلاننگ بھی کرتی رہی ہیں, اصلاحات بھی ہوتی رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے a lot needs to be done. اور ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ہم ایک لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے لیجسلیشن از دا پرائم پری ریکویزٹ فار اینی ریفارمز, لیکن پاکستان میں بچوں کے لیے اب کافی لیجسلیشن ہو چکی ہے. ڈیفینیٹلی کچھ ایریاز ہیں جس میں مزید ہونے کی ضرورت ہے. اب ہمیں لیجسلیشن کے نیچے امپلیمنٹیشن کی بات کرنی ہے, اور بالکل بہت ہی واضح طور پہ بات کرنی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے, کہاں پہ امپلیمنٹیشن کی کمی ہے, کون سے ادارے ہیں جو سروسز دے رہے ہیں, ان اداروں کا مینڈیٹ کیا ہے, ان کا اسکوپ کیا ہے, ان کی کیپیسٹی کیا ہے, ان کے پاس بجٹ ریسورسز کیا ہیں, ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹی کیا ہے, ان کا لیگل مینڈیٹ کیا ہے, آؤٹ ریچ کیا ہے, کیا ان کی پریزنس ہے گراس روٹس تک, اس تمام ولنریبل کمیونٹیز تک جن کو کے مسائل ہیں, چاہے وہ پروٹیکشن کا مسئلہ ہے, ابیوز کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے. تو مجھے لگتا ہے اب ہمیں لا سے آگے چل کے ادھر آنا چاہیے. تمام مسائل بہت اہم ہیں, پینے کے صاف پانی کے, صحت کے, لیکن تحفظ کے مسئلے نہیں حل ہو رہے. ابھی کل کی بات کر لیں تو لیا ایک بچی جو ہے KP میں, اسے حمزہ, اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے اس کو جلایا گیا. سو یہ کتنی ایسی زینب الرٹ بل آنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بچوں کے ساتھ جنسی درندگی جو ہے اس کے مسائل میں اور جنسی تشدد کا اضافہ ہو رہا ہے. واٹ نیڈس ٹو بی ڈن, کیا مزید ہو جس سے ہم روک سکیں, کم از کم بچوں کا رائٹ ٹو لیو, پہلا رائٹ ٹو انشور ہو سکے. ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں اوور آل جو ہم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا رائٹ ٹو سروائیول ہے, اس کے بعد رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بعد رائٹ ٹو پارٹیسپیشن ہے, اور یہ تمام حقوق کو, یہ 3 بڑے بڑے پرنسپل اس میں شامل کر لیتے ہیں تمام حقوق. زینب الرٹ بل ابھی بل ہے, ابھی اس کی امپلیمنٹیشن شروع نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بل جو ہے اس کے اندر کیا آپریشنل میکنزمز ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ورکیبل ہیں, کیا چیزیں ہیں جس میں ہمیں دوبارہ سے اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنا ہے. تو زینب الرٹ بل ابھی اسمبلی کی حد تک آیا ہے, ابھی اس کو آگے چلنا ہے جب اس نے امپلیمنٹیشن ہونا ہے, اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس پہ فوکس کریں گے اتنا وہ ایکسپیڈائٹ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس. اور پھر اس کو باقاعدہ سے دیکھنا چاہیے کیا وہ اس کے اندر جو بھی ہم نے رکھا ہے بچوں کے تحفظ کے لیے, جو میکنزمز رکھے ہیں, جو آپریشنل میکنزم رکھے ہیں, کیا وہ اس طرح سے بچوں کی ڈیمانڈز کو سرو کر سکیں گے. تو یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ تمام ہمارے اس وقت
جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، خاص کر سوشل میڈیا اس کو بہت اہمیت دے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم اس پہ بات کریں گے، وائس ریزنگ کریں گے، اتنا ہی ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے ڈیوٹی بیررز کو۔ بالکل ٹھیک۔ افشاں، تربیت کے حوالے سے بتائیے گا، بچوں کی گھر سے تربیت ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ، بڑے بہن بھائی، رشتہ دار کیا عام غلطیاں کرتے ہیں جس سے بچہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، بچہ وہی کرتا ہے جو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے کی وہ صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ جی میں دیکھیں، تھینک یو ویری مچ، میں دو باتیں ہر فورم پہ آج کل کہہ رہی ہوں کہ تعلیم کی جو کمی ہے اس کو تربیت پورا کر سکتی ہے، تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی۔ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، بچے فوٹو اسٹیٹ مشین کی طرح ہیں، جو ڈالو گے وہی پرنٹ نکلے گا۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر دیکھیں ایک جو کانسیپٹ بن چکا ہے کہ بچوں نے پیدا ہوتے ہی 2.5 سال کی عمر میں اسکول جا کے الف بے پہ ABC، انگلش رائمنگ، انگلش سپیکنگ، گریڈنگ، اسی عمر میں اس بچے کو کمپٹیشن کی لائن میں سٹریس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ تمام دنیا میں دیکھیں تو بیسک فوکس ارلی جو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے اس کے مطابق اولین جو 5 سے 7 سال ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہوتے ہیں کہ بچے میں سینس آف رائٹ اینڈ رانگ ہم نے انکلکیٹ کرنا ہے، بچے کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی دینی ہے، بچے کی ایک ایموشنل نیڈ کو ایڈریس کرنا ہے، بچے کو وہ تمام سکلز دینی ہے، لائف سکلز، جس کی وجہ سے بچہ ایک مضبوط شخصیت کے طور پہ چاہے گھر میں ہے چاہے گھر سے باہر اسکول میں ہے، وہ ایک ایز اے ہیومن بینگ، ایک پروڈکٹیو ہیومن بینگ کے طور پہ وہ پرفارم کر سکے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پیرنٹنگ کا کانسیپٹ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو پیرنٹنگ پہ کام ہی نہیں ہوا پاکستان میں، اور مزید اس پہ سونے پہ سہاگا مامتا کی جگہ موبائل نے لے لی ہے۔ تو والدین کو بہت زیادہ جب مجھے لگتا ہے وہ ہاسپٹل جانا شروع کرتے ہیں تو وہیں سے ان کو اس چیز پہ کانشیس ہو جانا چاہیے کہ وہ جو ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا اس پہ پھر بھی ایفیکٹس آتے ہیں۔ تو پیرنٹنگ میں والدین کا کیا کردار ہوگا کہ بچے چونکہ وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے، بچے کاپی کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، انفلوئنس ہوتے ہیں، والدین نے اس طرح کا کیا اپنا تربیت رکھنی ہے کہ سب سے پہلے تو گھر کی سطح پہ اپنے بچوں کو وہ سب دے دیں کہ بچے کو باہر پھر مسئلے ہی نہ آئیں۔ آج کل والدین اور بچوں میں ڈسکنیکٹ ہے، اگر آپ دیکھیں بچوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پیرنٹنگ پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ افشاں۔ پروگرام جب ہم نے شروع کیا تھا تو حمزہ نے ہائی لائٹ یہی پوائنٹ کیا تھا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کے رائٹس ہیں کیا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ 15 رائٹس ہیں جو چارٹر ہے، یہ کنونشن ہے آف چلڈرن رائٹ، یہ کیا ہے، اس میں وہ 14 حقوق کون سے ہیں جو کہ بچوں کو ملنے چاہیے۔ کسی والدین کو وہ 14 پوچھے تو صحیح، وہ گنوا نہیں سکیں گے آپ کو کہ بچوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، بچوں کے تو صرف فرائض ہی ہوتے ہیں کہ وہ والدین کی اطاعت کریں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی تو ہم ناکام رہے نا والدین کو سمجھانے میں، بتانے میں، تو یہ ناکامی کس کی ہے؟ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں، پاکستان دنیا کے ان پہلے ممالک میں تھا اور پہلا اسلامی ملک تھا کہ جیسے ہی بچوں کے حقوق کا عالمی معاہدہ آیا تو پاکستان نے اس کو 89 میں کیا، پھر 90 میں ریٹیفائی کیا۔ وہ جو CRC جس کو کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کہتے ہیں، اس میں 45 حقوق ہیں بچوں کے، اور ان تمام حقوق کا جب پاکستان نے ریٹیفائی کر دیا، اس کا مطلب ہے ہم پہ بائنڈنگ ہو گیا کہ ہم نے اس کو اپنے ملک میں اس کا اطلاق کرنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی دیکھیں تو ایجوکیشن میں کوئی ایک اسکول مجھے بتا دیں جہاں پہ شروع میں بچوں کو پراپرلی ایک ہیومن رائٹس کے طور پہ ان کو کہیں پہ ایجوکیشن دی جاتی ہو، کیونکہ بچوں کو اگر پارٹیسپیشن کا ایک کمپوننٹ دیکھ لیں، بچوں کو وہ پارٹیسپیشن کا کمپوننٹ بھی کہیں پہ اس کی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ بچوں کو رائٹس اپنے بھی اور پھر آبلیگیشنز، رائٹ لینا بھی ہے اور رائٹ دینا بھی ہے، جب یہ والا ایز اے لائف سکل نہیں سکھایا جائے گا، زندگی کی مہارت کے طور پہ نہیں سکھایا جائے گا، تو پھر تو آپ وائلنس ہے، تشدد ہے، کرپشن ہے، مار پیٹ ہے، ٹالرنس نہیں ہے معاشرے میں، جو سب کچھ ہے، پھر وہ مینیفیسٹیشن کے طور پہ بڑے ہو کے، تو پھر وہ بڑے ہو کے کیوں ہم یہ سب برائیوں پہ بات کرتے ہیں جب ہم انویسٹمنٹ ان کے بچپن میں نہیں کرتے، جب ان کی نشو و نما کا ٹائم ہے، جب یہ تمام بیج بونے کا ٹائم ہے، یہ سمجھانے کا ٹائم ہے، تو پھر بڑے ہو کے ہم کیوں ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں؟ جی معاشرہ خراب ہو گیا۔ جی بہت شکریہ افشاں تحسین باجوہ، چیئرپرسن قومی کمیشن برائے حقوق اطفال، بات چیت کر رہی تھیں آج بچوں کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ۔ 45 حقوق ہیں بچوں کے، 45 حقوق ہیں، اگر وہ پورے نہیں کر سکتے، پڑھے ہی نہیں کبھی پتہ ہی نہیں لگا کہ میں نے بھی گنے بہت، تو میں نے کہا 14-15 تو اندازہ کریں کہ ہمیں پڑھنے پڑیں گے، اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کون سے حقوق ہیں، ہم پڑھ کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا
मगर सुबह तो कर जाऊंगा। जाऊंगा। तो ये भी एक तरक्की पजीर जिसे कहना चाहिए सोच के हामिल शख्सियत जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अहमद नदीम कासमी, जिन्हें बाबाए सहाफ़त भी कहा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज अगर ये ज़िंदा होते तो 104वां यौम पैदाइश मना रहे होते। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को पंजाब के इलाके खुशाब में पैदा हुए। वो शायर, अफसाना निगार, कॉलम निगार और सहाफ़ी थे। उन्होंने 50 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उनकी शायरी के 12 मजमूए मंज़र-ए-आम पर आए। और 1939 में उनकी मुख्तसर कहानियों का एक पहला मजमुआ था चौपाल, जो शाया हुआ और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए उन्होंने कासमी कहानी, घर से घर तक समेत मुतअद्दिद मारूफ जो हैं वो ड्रामे भी लिखे हैं। हमने देखा है हमसा कि हमने फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र किया, आज अहमद नदीम कासमी का जिक्र हो रहा है। कितनी वेल राउंडेड पर्सनालिटीज़ थी ये। सहाफ़त और अदब में कोई हद फासिल नहीं था कि आप जी शायर हैं तो आप सहाफ़त नहीं कर सकते, आप सहाफ़ी हैं तो आप शेर नहीं पढ़ सकते। सब कुछ किया उन्होंने, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से किया। उन्हें उर्दू अदब के लिए खिदमात पर 1938 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और 68 गालिबन मेरा ख्याल है, ठीक है 68 होगा। और 1980 में उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। और कासमी साहब 10 जुलाई 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपनी तख्लीक़ात की सूरत में वो आज भी ज़िंदा हैं और आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। एक शेर उनका था कि मुसाफिर हर तरफ हैं मगर हर शख्स तन्हा जा रहा है। वाह वाह। मतलब कितनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई वो शायरी थी। और फिर खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। इसी से हम जो है इख्तिताम करेंगे। हम दोनों को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।